ان سے جو ٹکر لینے والے تھے کن سے؟ یہودیوں سے، وہ تھی ترک قوم. وہ کون تھی؟ ترک. اب ترکوں کی جو حکومت تھی وہ سعودی سے لے کر ترکی، سیریا، لبنان، یہ پورے علاقے کو گھومی ہوئی تھی ترکوں کی حکومت. سب جگہ ترکوں کی حکومت تھی. فلسطین پر بھی ترکوں کی حکومت تھی، سیریا پر بھی، لبنان پر بھی، اور سعودی پورے اتنے جو ہے گھیرے ہوئے تھے، ترکوں کی حکومت تھی. خلافت عثمانیہ قائم تھی اس وقت. خلافت عثمانی کا اتنا رعب و دبدبا تھا. ہندوستان اتنا دور ہے، ترکی سے کتنا دور ہے ہندوستان؟ کئی 100 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر ترکی سے اتنا دور ہے. تو خلافت مومنٹ اس وقت یہاں بھی مضبوط پکڑا ہوا تھا ہندوستان میں. اتنا جو ہے اتنا رعب اور دبدبا تھا خلافت عثمانی کا. ہندوستان بھی خلافت مومنٹ سے جڑا ہوا تھا. تو سلطان عبدالحمید اس وقت جو ہے ترکی کے صدر تھے. سلطان عبدالحمید ترکی کے، ان کو بہت پریشرائز کیا گیا، پریشر ڈالا گیا. اس وقت ترکی کی اکنامی بہت خراب تھی، اکنامک حالت بہت خراب تھی ترکی، مالی اعتبار سے حالات بہت خراب تھے ترکی کے. ان لوگوں نے آفر کیا، ان لوگوں نے، یہودیوں نے آفر کیا سلطان عبدالحمید کو، جتنا تمہارا قرضہ ہے وہ پورا قرضہ ہم لوگ دے دیں گے، اور قرضہ دینے کے بعد جتنی رقم تم مانگو گے، منہ مانگے رقم جو مانگو گے وہ سب دے دیں گے. لیکن ایک چیز، ہمیں فلسطین میں انٹری کرنے کی اجازت دے دو. جگہ نہیں مانگ رہے، انٹری کرنے کی ہمیں اجازت دے دو. اگر ان کی جگہ کوئی دوسرا سربراہ ہوتا، کوئی سلطان عبدالحمید کی جگہ کبھی کا مان لیتا کہ چلو بھائی اتنا پیسہ دے رہے ہیں مان لیں. سلطان عبدالحمید نے جواب دیا، اگر یہودی ساری دولت بھی میرے قدموں میں لا کے ڈال دے، اگر یہودی ساری دولت بھی اپنے میرے قدموں میں لا کے ڈال دے، تو فلسطین کی 1 انچ زمین بھی میں ان کے حوالے نہیں کر سکتا. فلسطین کی 1 انچ زمین بھی میں تمہارے حوالے ہرگز نہیں کر سکتا. فلسطین میں داخلہ اسی وقت ممکن ہے جب سلطان عبدالحمید کا جنازہ اس دنیا سے اٹھ کے چلا جائے، تبھی فلسطین میں ان کا داخلہ ممکن ہو سکتا ہے. میرے زندہ ہوتے فلسطین میں تم کو اجازت نہیں دیتا. قیصر ولیم یہ جو ہے یہودی تھا، یہ بہت اچھا دوست تھا اس کا، سلطان عبدالحمید کا. اس کو استعمال کرتے تھے. یہ ہوتے نا کچھ لوگ نیچ کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھی کبھی ادھر بھی، وہ کام کرتے رہتے ہیں ادھر کے ادھر. تو یہ اچھا دوست تھا سلطان عبدالحمید کا، اس کو استعمال کرتے تھے یہ لوگ. سلطان عبدالحمید نے 2 ٹوک اس قیصر ولیم کو جواب دیا، آئندہ دوبارہ یہ پرپوزل لے کے میرے سامنے نہیں آنا، ورنہ ہماری دوستی بھول جائیں گے کہ ہماری دوستی ہے تمہارے ساتھ. اس مسئلے پر بات نہیں. 1901 میں، سن 1901 عیسوی میں ڈاکٹر ہرزل نے یہودیوں کے لیے ایک فنڈ کا اعلان کیا کہ یہودی ایک فنڈ جمع کریں. 1901 کی بات کر، فنڈ جمع ہونا چاہیے. یہ ایڈمنٹ قسم کا آدمی تھا ڈاکٹر ہرزل. اس نے اسٹارٹنگ جو اماؤنٹ اس نے جو ہے اعلان کیا، 30 لاکھ پاؤنڈ جو ہے ہمارے پاس جمع ہو جانا چاہیے. کتنے؟ 30 لاکھ پاؤنڈ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اور 1901 میں 1901 میں اتنی بڑی رقم کا یہ کرنا، اپیل کرنا، یہ سوچنے کی بات ہے. 30 لاکھ پاؤنڈ ہمارے پاس جمع ہو جانے چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ یہودی جو ہے غریب رہیں گے، جب ہجرت کر کے آئیں گے، کیا بولتے ہیں، ہجرت تو نہیں کہیں گے، اپنا ملک چھوڑ کے آ جائیں گے، اس ملک میں فلسطین میں آئیں گے تو ان کو گھر بنانے کے لیے، مکان بنا کر دینے کے لیے ضرورت پڑے گی، تو اماؤنٹ جمع ہونا چاہیے کہ اسی طرح یہودی فلسطین میں آباد ہو جائیں. 3 سال کے اندر اس نے پورا ٹارگٹ مکمل کر دیا. 30 لاکھ پاؤنڈ کا ٹارگٹ مکمل کر دیا. 1904 کی بات ہے، یہودی تحریک کی ایک اور خفیہ کانڈ جو ہے، ایک خفیہ تحریک چلائی گئی یہودی کی، فلسطین میں کھولی گئی خفیہ طور پر، چپکے سے کھولی گئی. ان میں لوگوں کو طے کیا گیا کہ لوگوں کے مزاج کو پڑھیں کہ فلسطین میں لوگوں کا مزاج کیا ہے، نظریہ کیا ہے. یعنی سب لوگ سلطان عبدالحمید کے نظریے پہ قائم ہیں یا کچھ لوگ جگہ بیچنا چاہتے ہیں، کیا ہے نظریہ، لوگوں کو پڑھا جائے. اس کے لیے ایک خفیہ تحریک بنائے گی کہ آپ مسلمانوں کا بھیج اختیار کریں، ان میں جائیں، ان کا نظریہ پڑھیں کیا ہے، ان کے نظریے کو دیکھیں. یا سب چند لوگوں کی بات ہے یا سارے لوگوں کی بات ہے. یہ عربوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ بھئی
ان میں ایک خفیہ ایجنسی کے لوگ کون ہیں، کیونکہ ان کا کلچر پورا اختیار کیے ہوئے تھے، پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ خفیہ ایجنسی کون لوگ. اسی درمیان میں ایک شخص نے، جیسے میں نے کہا تھا، عربی سیکھا، پورا عربوں کا کلچر اختیار کیا، یہاں تک کہ قرآن بھی پڑھا، سب کچھ اس نے جو ہے، ایک یہودیوں کے ایک شخص نے عربی پورا عربوں کا کلچر اختیار کیا اور عرب میں جا کر رہنے لگا. عرب میں جا کر عربوں کو پڑھنا، عربوں کا پورا کلچر، عرب میں جا کر اس نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو الگ کیا جائے، یہ عربوں کے اندر بانٹ ڈال دی جائے، عرب ایک الگ قوم ہے اور ترک ایک الگ قوم ہے. مسجد نبوی گئے آپ دیکھیں کبھی، ترکیوں نے بنائی ہے، سامنے کے سب پورا ترکیوں کا بنایا ہوا ہے، پورا ڈیزائن، اور اتنا بہترین طریقے سے بنایا ہے انہیں، اتنی کاریگری شاید آج مشین بھی نہیں پیش کر سکتی، اتنی بہترین انداز میں ڈیزائن. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ ہے جہاں جالی بنائی گئی ہے، ہلائیں گے تو تھوڑے کے تو بھی تم نہیں پائے، اتنی مضبوط بنائی، اتنا بہترین ڈیزائن کیا ہے. تو اس نے کیا کیا معلوم ہے، عربوں میں بیج بونا شروع کیا ہے کہ ترک ایک الگ قوم ہے، عرب ایک الگ قوم ہے. کیوں یہ الگ کریں؟ سارا معاملہ ترکیوں کے کنٹرول میں تھا، عرب بھی ترکیوں کے کنٹرول میں، عرب بھی ان کے انڈر میں تھے. بھئی آپ مدینہ جائیں گے، مکہ جائیں گے، سعودی جائیں گے تو آپ ترکوں کی بہت سی چیزیں دیکھیں گے، وہاں پہ وہاں ترکوں کا ریلوے اسٹیشن دیکھیں گے، بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنے ملیں گی. تو اس کا نام تھا ٹامس ایڈورڈ، کچھ نام لکھا ہے، ٹامس ایڈورڈ، ٹامس واقعہ بھی کہتے تھے اس کو. یہ معلوم امامت بھی کرتا تھا، یہ عربوں کے سفر میں ہوتا تھا تو عربوں کو نماز بھی پڑھاتا تھا، لیکن عرب پتا نہیں کر پائے کہ یہودی ہے جھنڈے بول کے. تو اس نے کوشش کی کہ ترک ایک الگ قوم ہے، عرب ایک الگ قوم ہے. 1908 کی بات ہے، 1908 میں انہوں نے، یہودیوں نے سلطان عبدالحمید کا تختہ پلٹ دیا. سلطان عبدالحمید کا تختہ پلٹ دیا، یعنی یہ باور کرائے کہ ترک ایک الگ قوم ہے اور جو ہے عرب ایک الگ قوم ہے، یہ کہہ کر جو ہے سلطان عبدالحمید کا تختہ جو ہے پلٹ دیا. اب حکومت قائم ہوئی. پلٹنے کے بعد میں محمد ارشاد پاشا کی، جو ترک کا صدر تھا، اس کے بعد ہی کمال آتا ترک آیا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے معلوم ہے، پیسہ اور عہدہ یہ ایسی چیزیں آدمی سب طاؤ پہ لگا دیتا ہے، کچھ سوچتا نہیں ہے. تو محمد ارشاد پاشا کی حکومت قائم ہوئی ترکی کے اندر. یہ گر گئے سلطان عبدالحمید اور دوسرا اپوزیشن میں آ گیا محمد ارشاد پاشا. 3 لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے اس نے، باقی سب کو وزیر بات، 3 بڑے بڑے عہدے. وزیر تعمیرات جو بنایا ہے، ایک وسائی آفندی یہودی، کھلم کھلا یہودی تھا، اس کو وزیر تعمیرات بنایا گیا فلسطین میں، ترکی کے اندر. یہ ارشاد پاشا نے کہا کہ ہم تمہارا احسان مانتے ہیں، تم نے تختہ پلٹ دیا سلطان عبدالحمید کا، ہمیں حکومت کرنے کا موقع دیا، ہم تمہارا احسان مانتے ہیں. اس احسان کے بدلے میں اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ ارشاد پاشا نے وزیر تعمیرات ایک یہودی کو بنا دیا. اس کے علاوہ ایک نصیب تھے، ایک جاوید صاحب تھے، یہ دونوں ایسے تھے، یہ بھی ان کو یہ بنایا گیا، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے. یہ آزاد ذہن کے مالک تھے، انہیں کوئی مطلب تو نہیں تھا مذہب سے، اسلام سے، دھرم سے کوئی لینا دینا، جو ہو رہا ہے چلنے دو، دنیا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ عرب ایک الگ نسل ہے، ترک ایک الگ نسل ہے، ان کو یقین ہو گیا کہ معاملہ اب بن سکتا ہے. کیونکہ عرب اکیلے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے لیے جم سکے، کیونکہ ترکی اصل ہے، عرب اصل نہیں ہے. اصل کون ہے؟ ترکی ہے، عرب اصل نہیں ہے. اچھا دونوں کو الگ الگ کرے تو عرب کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے سامنے مقابلے میں آگے کھڑا ہو جائے. اور ترکی تو آلریڈی ہم نے اس کو تختہ پلٹ دیا، اس کا ہمارا آدمی بیٹھا ہوا ترکی کے اندر. اب یہ 3 جو تھے، انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ فلسطین میں یہودیوں کے زمین بیچنے کی پرمیشن دے دی. ترکی میں جو 3 تھے بیٹھے ہوئے تھے، ارشاد پاشا اور جو گورنر تھے، ان تینوں نے حکم دیا فلسطین میں مسلمان جگہ بیچ سکتے ہیں. پہلا کام انہوں نے کیا ارشاد پاشا کے بعد یہ ہے کمال آتا ترک ہے.
کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں ابن کمال اتاترک اور ارشاد پاشا، یہ دونوں ایسے نام کے مسلمان ہیں، پورا معاملہ خراب کر دیا انہوں نے، کمال اتاترک نے اور ارشاد پاشا۔ یہودیوں سے بھی بدتر لوگ تھے یہ کمال اتاترک اور ارشاد پاشا۔ انہوں نے اجازت دی تھی یہودیوں کو، فلسطینیوں کو کہ اپنی زمین بیچیں یہودیوں کی۔ اب اجازت دی تو فلسطین کی طرف یہودی کوچ کرنے لگے۔ اب انہوں نے ریٹ لگا دیا کہ بھائی 100 کا 1 لاکھ، 100 کی زمین ہے تو 1 لاکھ روپے تمہارے لیے۔ اب بیچارے حالات اتنے خراب تھے، لوگ جگہ بیچ لگے۔ تو یہ نتیجہ یہ نکلا کہ یروشلم کا ایک بڑا حصہ جو ہے مسلمانوں نے بیچ دیا۔ 1916 یا 1918 تک، 1916 سے لے کے 1918 تک 2 سال میں یہودیوں نے اتنی نفرت پیدا کر دی ترکوں اور عرب کے درمیان، ترک اور عربوں کے درمیان میں یہ تصور ہی ہو گیا کہ ترک ایک الگ قوم ہے اور جو ہے عرب ایک الگ، بہت خطرناک دشمنی پیدا ہو۔ تو سعودی میں بھی کن کی حکومت تھی؟ یہاں سے تو حکومت چلی گئی، کہاں سے؟ ترکی میں ختم ہو گئی ترکوں کی حکومت۔ اب سعودی میں بھی کن کی حکومت تھی؟ ترکوں کی تھی وہاں بھی۔ اب یہودیوں نے کیا کیا عربوں سے، تم ترکوں کا ساتھ دینا چھوڑ دے یا ہم تمہاری حکومت قائم کریں۔ یہ مسئلہ عرب کا نہیں ہے، فلسطین کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ تم عرب لیگ لے کے آ رہے ہو، گویا یہ سمجھ رہے ہو کہ صرف عربوں کا مسئلہ ہی، عربوں کو ہائلائٹ کر رہے ہو۔ مسئلہ عربوں کا نہیں ہے، پورے مسلمانوں کا۔ مسلم لیگ بنانی چاہیے آپ کو، تم عرب لیگ بنا کے آ گئے ہو۔ اور یاسر عرفات نے جتنا برباد کیا نا فلسطین، آپ نیٹ پہ جائیں گے تو سب تعریفیں سنیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یاسر عرفات بہت سی تنظیموں کا حصہ بنے، لیکن سب سے لمبا کھینچا ہے انہوں نے یاسر عرفات نے ہی کھینچا ہے فلسطین کے معاملے میں۔ میں اس کے آگے بتاتا ہوں میں معلوم ہے۔ یاسر عرفات کی بیوی یہودی، آپ نیٹ پہ نکال کے دیکھیں گے یاسر عرفات کی بیوی یہودی ہے۔ بھائی ریموٹ کنٹرول ہو رہا ہے کسی اور کے ہاتھ میں، یہ کیا خاک تم کو جو ہے فلسطین کو پھٹنے دلا ہے۔ حالانکہ بہت سی تنظیموں کا لیڈر بنا ہے یاسر عرفات۔ بہرحال ترکی عرب الگ الگ ہے۔ 1917 میں برطانیہ نے اپنا رول شروع کر دیا۔ کیا تھا برطانیہ نے اپنا رول؟ ان کو چھڑانا تھا اپنا پیٹ، برطانیہ کو، یہودیوں کو نکال کے پھینکنا تھا اپنے ملک سے۔ یہودی رہتے تھے وہاں پہ، ایک بڑی آبادی برطانیہ میں تھی۔ اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ اس بات کی رضامندی ظاہر کر دی برطانیہ نے کہ یہ اپنا ملک اگر بنانا چاہتے ہیں تو بنانے ہم ان کا سپورٹ کریں۔ برطانیہ نے پہلے یہ شوشہ چھوڑ دیا۔ 1920 تک تقریباً یہودیوں کی آبادی 83,000 تھی، 83,000۔ 1920 میں یہودیوں کی آبادی 83,000 تھی اور 1936 میں 4.5 لاکھ کے قریب ہو گئی تھی یہودیوں کی آبادی۔ گھر بنتے چلے گئے، کالونی بنتی چلی گئی، کہاں؟ یروشلم میں، جہاں بیت المقدس سے سب بنتے چلے گئے۔ بہرحال 1917 کے بعد یہودیوں کی آبادی بڑھتی چلے گئی اور کیا ہو گیا معلوم ہے؟ یہ قبضہ کرتے گئے، خریدتے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے پاس آبادی زیادہ ہوتے ہوئے بیت المقدس میں کم جگہ ملی، یہودیوں کے پاس زیادہ جگہ ملی۔ ان کے لوگ کم، جگہ زیادہ، مسلمان کے لوگ زیادہ، جگہ کم، ایسا ہو گیا۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں غزہ ہے، حماس ہے، یہ سب بازو نہیں ہے۔ حماس، غزہ، یہ مسلمانوں کو دیے گئے علاقے ہیں۔ تم یہ علاقہ لے لو، تم علاقہ لے لو، چھوٹے چھوٹے۔ 2014 کی بات ہے یا 13 یا 14 کی بات ہے، غزہ نے حملہ کر دیا تھا، اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا غزہ نے، اور بہت بڑی جنگ ہو گئی تھی۔ اعلانات بھی آ رہے تھے فلسطین کے لیے فنڈ جمع کرو، شاید آپ کو یاد ہوا کہ نہیں، بہت بڑی جنگ ہو گئی تھی 14 میں۔